ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر آسان تفسیر قرآن سبسکرائب کریں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وهم معرضون۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے جس آیت کریمہ کو تلاوت کیا ہے، جن آیات کو تلاوت کیا، وہ پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 22 اور آیت نمبر 23 ہے۔ آیت نمبر 22 سے پہلے آیت نمبر 21 کے اندر اللہ رب العزت نے یہودیوں کے 3 جرائم کا بیان کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو ناحق شہید کرتے ہیں اور انصاف کا حکم کرنے والوں کو قتل کرتے ہیں، یہ ان کے 3 جرائم کو اللہ نے بیان کیا تھا۔ اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا، اللہ کے نبیوں کو شہید کرنا اور انصاف کی دعوت دینے والوں کو قتل کرنا، ان کے 3 بڑے جرموں کا بیان تھا۔ اب یہاں یہودیوں کے ان 3 جرائم کی 3 سزاؤں کا بیان ہو رہا ہے۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا و آخرت میں برباد ہو گئے۔ کون لوگ؟ جنہوں نے یہ 3 جرم کیے، جرائم کی، یہود و نصارہ، کہ ان کے دنیا و آخرت میں اعمال برباد ہو گئے اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ 3 سزاؤں کا ذکر۔ پہلی کہ ان کے اعمال دنیا میں برباد ہو گئے۔ دوسری، ان کے اعمال آخرت میں برباد ہو گئے۔ تیسری ان کی سزا یہ ہے کہ ان کا کوئی مددگار نہیں۔ دنیا کے اندر ان کے اعمال برباد ہونے سے کیا مراد ہے؟ دنیا کے اندر ان کے اعمال برباد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جو اچھے کام ہیں جو انہوں نے دنیا کے اندر کیے ہیں، اس کی کوئی تعریف نہیں کرے گا، اسے کوئی اچھا نہیں کہے گا، اس کی تحسین نہیں ہوگی ان کے اچھے کاموں کی۔ پھر یہ کہ ان سے جب جہاد ہوگا تو جہاد کے اندر انہیں قتل کر دیا جائے گا، یہودیوں کو جہاد کے اندر انہیں قتل کر دیا جائے گا، اور جو مال ان کا ہاتھ آئے گا اس مال کو مال غنیمت سمجھ کر کے ضبط کر لیا جائے گا یہودیوں کا۔ اور جنگ کے اندر، جہاد میں جو یہودی گرفتار ہوں گے انہیں غلام بنانے کی بھی اجازت ہوگی۔ تو دنیا کے اندر ان کے اعمال برباد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے کسی بھی کام کو کوئی اچھا نہیں کہے گا۔ دوسرا یہ کہ آخرت میں ان کے اعمال برباد ہوں گے،
اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انہوں نے دنیا میں نیکیاں کی ہے یا کی ہوگی، اس کا انہیں آخرت میں اس کے بدلے میں انہیں عذاب دیا جائے گا، کیونکہ دنیا کے اندر جو وہ کام کرتے تھے جنہیں اچھا سمجھتے تھے وہ لوگ، بظاہر وہ اچھے کام نہیں تھے۔ ان کا کام کیا تھا؟ نبیوں کو شہید کر دینا، انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیا تھا، انصاف کی دعوت دینے والوں کو قتل کر دیا تھا۔ تو جن کاموں کو وہ اچھا سمجھتے تھے یہ اچھے کام تو ہے نہیں، تو اس لیے آخرت میں ان کے اعمال کا انہیں کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا۔ اور جو یہ ان کاموں کو، اور دوسرا یہ کہ ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا، تو مددگار نہ ہونے سے کیا مطلب؟ تیسری سزا، یعنی آخرت کے اندر ان کو کسی بھی قسم کی شفاعت نہیں ملے گی، شفاعت کی کوئی قسم ان کے لیے ان کے نصیب میں نہیں ہوگی۔ یہ یہودیوں کی 3 سزائیں ہیں، اور یہاں یہ بتایا گیا کہ خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو، تو خوشخبری سے کیوں کہا گیا؟ اگلی آیت میں جو کہا فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، کہ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دو، یہ کیوں کہا گیا؟ یہودیوں کے بارے میں یہ کہا گیا دردناک عذاب کی خوشخبری دو، تو جب عذاب کی بات بتانی ہے، یہ خبر دینی ہے، تو اسے خوشخبری کیوں کہا گیا؟ اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ وہ جو دنیا کے اندر جن کاموں کو وہ کرتے تھے، اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا، نبیوں کو ناحق شہید کرنا، اور انصاف کی دعوت دینے والوں کو قتل کرنا، تو یہ اسے اچھا سمجھتے تھے، یہ اسے اچھا تصور کرتے تھے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بھی جو یہودی تھے، وہ یہودی اپنے باپ داداؤں کے ان کاموں پر خوش بھی ہوتے تھے اور ان کی تائید بھی کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے کہا کہ جو وہ کام اچھا سمجھتے تھے، تو اسی اچھے کام کی انہیں خوشخبری دو کہ اللہ کے نزدیک دردناک اس کا عذاب ہے، اسی لیے کہا گیا کہ انہیں خوشخبری دو دردناک عذاب کی۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، کہ جب انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کا فیصلہ کر دے، کتاب کی طرف اس لیے بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کا فیصلہ کر دے، تو پھر ان میں سے ایک گروہ بے رخی کرتے ہوئے منہ پھیر لیتا ہے۔ کیا مطلب؟ اب اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں یہ آیا ہے، ایک روایت کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں جا کر یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی، تو یہودیوں کے 2 شخص جو کہ عامر نعیم بن عمر اور حارث بن زید نامی 2 شخص، جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس دین پر ہیں؟ یعنی کہ آپ کون سے دین پر ہیں؟ ایک روایت کے مطابق تو یہ ہے کہ سرکار بیت المقدس میں جا کر کے یہودیوں کو دعوت دی، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ سرکار نے یہودیوں کے مدرسے میں جا کر کے انہیں یہ اسلام کی دعوت دی، دونوں ہیں۔ بہرحال اس کے بعد نعیم بن عمرو اور حارث بن زید، ان 2 شخصوں نے کھڑے ہو کر پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس دین پر ہیں؟ کس دین کی دعوت دیتے ہیں؟
تو سرکار دو عالم اور انہوں نے فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ملت ابراہیم پر، یعنی کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں اور انہی کے دین کی دعوت دیتا ہوں۔ تو یہودیوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو یہودی تھے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تورات لاؤ، یعنی جو تورات کتاب ہے توریت، اس کو لاؤ، ابھی ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ یعنی کہ اسی لیے کہا گیا کہ جب انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ لوگ، تاکہ وہ کتاب ان کے درمیان فیصلہ کر دے، تو ان میں سے ایک گروہ بے رخی کرتے ہوئے منہ پھیر لیتا ہے۔ جب یہ سرکار نے یہ کہا کہ توریت لے کر آؤ، ابھی ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ ہو جائے گا، تو وہ اس مطالبے پر نہ ٹھہر سکے اور منکر ہو گئے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ایک شان نزول تو یہ ہے، اور ایک شان نزول کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اس آیت کے شان نزول کی دوسری روایت یہ ہے کہ خیبر کے یہودیوں میں سے ایک مرد نے، خیبر کے یہودیوں میں سے ایک یہودی مرد نے ایک عورت کے ساتھ زنا کیا تھا۔ یعنی اس آیت کے نازل ہونے کا ایک سبب تو ہم پہلے سن چکے کہ سرکار نے جب یہودیوں کو دعوت دی تو ان میں سے دو شخصوں نے کھڑے ہو کر پوچھا آپ کس دین پر ہیں؟ سرکار نے فرمایا ملت ابراہیم پر۔ پھر انہوں نے کہا تو وہ تو یہودی تھے، تو سرکار نے فرمایا اگر ایسا ہے تو لاؤ توریت تمہاری، ابھی ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ تو اس پر وہ دائیں بائیں ہو گئے۔ ایک سبب تو یہ ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ خیبر کے یہودیوں میں سے کسی ایک یہودی نے کسی ایک عورت کے ساتھ زنا کیا، تو توریت میں ایسے گناہ کی سزا پتھر مار مار کر ہلاک کر دینا ہے۔ یعنی زنا کرنے والوں کی سزا کیا ہے؟ سنگسار کرنا، پتھر مار مار کر کے ہلاک کر دینا ہے توریت کے اندر۔ چونکہ یہ لوگ یہودیوں میں اونچے خاندان کے تھے، جنہوں نے یہ زنا کیا تھا وہ یہودیوں کے اونچے خاندان کے تھے، اس لیے انہوں نے ان کو سنگسار کرنا گوارا نہ کیا، اور اس معاملے کو اس امید پر کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس لائے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنگسار کرنے کا حکم نہ دیں۔ توریت کے اندر تو سزا متعین تھی کہ اس گناہ کی سزا یہ ہے کہ پتھر مار مار کر کے انہیں ہلاک کر دیا جائے، مگر چونکہ یہ گناہ کرنے والے بڑے خاندان کے تھے تو انہیں سنگسار نہ کیا، بلکہ سرکار کے پاس اس امید پر لائے کہ سرکار شاید کوئی دوسرا فیصلہ کر دے پتھر مارنے کا، یا پتھر مارنے والی سزا نہ سنائے۔ مگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان دونوں کے سنگسار کرنے کا حکم دے دیا۔ سرکار نے بھی وہی فیصلہ سنایا جو تورات کے اندر تھا۔ اس پر یہودی طیش میں آ گئے اور کہنے لگے کہ اس گناہ کی یہ سزا نہیں ہے، بلکہ آپ نے یہ ظلم کیا ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ وہ لوگ سرکار کے اس فیصلے پر کیا کہنے لگے کہ اس گناہ کی یہ سزا نہیں ہے بلکہ آپ نے ظلم کیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ فیصلے کا دار و مدار توریت پر رکھ لو، یعنی کہ یہ فیصلے کا دار و مدار توریت پر رکھ لو۔ انہوں نے کہا یہ انصاف کی بات ہے، ٹھیک ہے، یہ بڑی انصاف کی بات ہے۔ چنانچہ توریت منگوائی گئی اور یہودیوں کے بڑے عالم عبداللہ بن سوریہ نے توریت پڑھنی شروع کی۔ جب رجم کی آیت آئی جس میں سنگسار کرنے کا حکم تھا، یعنی کہ جب وہ آیت آئی توریت کی جس میں یہ پتھر مار مار کر کے ہلاک کر دینے کا حکم تھا، تو عبداللہ بن سوریہ نے
اس پر ہاتھ رکھ دیا، اس کو چھوڑ دیا، یعنی وہ جس میں یہ حکم تھا اس پر ہاتھ رکھ کے چھوڑ کر آگے سے پڑھنا اس نے شروع کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا ہاتھ ہٹا کر آیت پڑھ دی، جس نے وہ آیت جو چھپائی تھی، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کو پڑھ دیا ہاتھ ہٹا کر کے۔ یہودی اس حرکت پر ذلیل اور رسوا ہوئے، اور وہ یہودی مرد و عورت جنہوں نے زنا کیا تھا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم سے سنگسار کیے گئے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا کہ جب انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کا فیصلہ کر دے، تو پھر ان میں سے ایک گروہ بے رخی کرتے ہوئے منہ پھیر لیتا ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ یہودیوں کو توریت شریف عطا کی گئی اور اس کے علوم و احکام بھی سکھائے گئے۔ توریت بھی دی گئی آسمانی کتاب، اور اس کتاب کے احکام اور علوم بھی انہیں سکھائے گئے۔ اسی توریت میں تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف، احوال اور دین اسلام کی حقانیت کا بھی بیان تھا۔ جب تورات انہیں دی گئی تو اسی توریت میں تو جس کے اندر انہیں علوم بھی سکھائے گئے، احکام بھی سکھائے گئے، تو اسی توریت میں سرکار کے اوصاف بھی تو بیان کیے گئے ہیں، سرکار علیہ السلام کے احوال بھی تو بیان کیے گئے ہیں، دین اسلام کی حقانیت بھی بیان کی گئی ہے، قرآن کے بارے میں بھی تو بتایا گیا ہے۔ تو جب یہ سب کچھ اس میں بیان تھا تو اس سے لازم آتا تھا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائیں اور بنی اسرائیل کو قرآن کریم کی طرف دعوت دیں تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن شریف پر ایمان لائیں۔ جب انہیں توریت دی گئی تھی، توریت میں علوم بھی سکھائے گئے، احکام بھی بتائے گئے، تو اسی توریت میں سرکار کے آنے کی خوشخبری اور بشارتیں بھی دی گئی تھی، سرکار علیہ السلام کے اوصاف بھی بیان کیے گئے تھے، ان کے شہر کے بارے میں اوصاف بیان کیے گئے تھے، ان کے جو کتاب لے کر آئیں گے اس کتاب کے بارے میں بھی اس میں بیان تھا۔ جب وہ سب کچھ جانتے تھے، اس کے باوجود سرکار چاہیے تو یہ تھا کہ سرکار کی بات مان کر، قرآن کی آیتوں کو مان کر اسلام قبول کر لیتے، مگر انہوں نے ایسا نہ کیا بلکہ انکار کر دیا۔ یہ کیوں کیا؟ عناد کی وجہ سے کیا، بغض، حسد کی وجہ سے انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اس کے احکام کی تعمیل کریں، لیکن ان میں سے اکثر نے ایسا نہیں کیا۔ آیت میں کتاب اللہ کی طرف بلانے کا ذکر ہے، جو اس میں کہا گیا نا یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم، جب انہیں کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، تو کتاب اللہ کا جو ذکر ہے اس سے مراد توریت ہو تو معنی یوں ہوں گے کہ جب یہودیوں کو توریت کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ توریت ہی ان کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی حقانیت کا فیصلہ کر دے، تو وہ توریت سے بھی اپنا منہ پھیر لیتے ہیں۔ جب انہیں اس کا مطلب اگر توریت لیا جائے کہ جب انہیں قرآن یا کتاب اللہ سے مراد توریت لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب انہیں توریت کی طرف بلایا جاتا ہے، جو توریت انہیں یہ بتاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، قرآن کی حقانیت، اسلام کی حقانیت، مگر جو توریت انہیں حقانیت بتاتی ہے تو وہاں اسلام قبول کرنے کی بات آتی ہے تو وہ توریت سے بھی منہ پھیر لیتے ہیں۔
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن۔ اللہم ارزقنا تلاوت القرآن، اللہم اہدنا ہدایت القرآن، اللہم ربنا آتنا شفاعت القرآن۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔